السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 ایسی گنہگار عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر رو رہے تھے کہ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چاروں قطار روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، یا رسول اللہ آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں معراج کی رات میں جہنم کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی 10 گنہگار عورتیں کو جہنم کے فرشتے جہنم کے درمیان کھڑا کر کے انہیں دردناک عذاب دے رہے تھے، اور یہ عورتیں اس دردناک عذاب کی وجہ سے چیخ چلا رہی تھیں، اور فرشتے اتنا ہی زیادہ ان پر عذابات مسلط کر رہے تھے۔ اے علی، جب سے میں نے اپنی امت کی ان عورتوں کو دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا، تب سے میں جہنم کے اس دردناک عذاب کی شدت اور خوف کی وجہ سے اپنی امت کی ان عورتوں کے لیے رو رہا ہوں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آخر ان 10 گنہگار عورتوں نے دنیا میں ایسی کون سی کام کیے تھے جن کی وجہ سے جہنم کے اندر ان کو اس قدر دردناک عذاب دیے جا رہے ہیں؟ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم میں پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا ہوا تھا۔ اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخرکار اس عورت کے بالوں کو پکڑ کر جہنم کے درمیان کیوں لٹکایا گیا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ وہ گنہگار عورت ہے جو غیر محرم مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سر پر پردہ نہیں کیا کرتی تھی، یعنی ایسے ہی اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی، اس لیے انہی بالوں کو پکڑ کر جہنم میں لٹکا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری عورت کا حال بیان کیا کہ فرشتوں نے دوسری عورت کی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اسے جہنم کے درمیان میں لٹکایا ہوا تھا، اور فرشتے مسلسل اس عورت کے منہ میں کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ وہ گنہگار عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، اس لیے ہم نے اس کی سزا کے طور پر اس کی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر لٹکا رکھا ہے۔ پھر جب میں نے تیسری گنہگار عورت کو دیکھا تو اس عورت کے دونوں ٹانگوں میں زنجیر ڈال کر اسے جہنم کے اندر لٹکایا ہوا تھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا اس عورت کے بارے میں تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ وہ گنہگار عورت ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ناخن کے ساتھ اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ اتار رہی تھی۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے بتایا، یا رسول اللہ، یہ وہ گنہگار عورت ہے جو غیر محرم مردوں کے لیے اپنے چہرے کو سجتی اور سنوارتی تھی، اسی لیے میں نے یہ عذاب دیا، یہ دردناک عذاب دے رہے ہیں کہ خود یہ اپنے ناخن سے اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ اتار رہی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے 5ویں عورت کو دیکھا کہ فرشتوں نے اس کے دونوں آنکھوں کو نکال کر دونوں کانوں کو کاٹ کر بہرا کر دیا ہے، زبان کو کاٹ کر گونگا بنا دیا ہے، اور جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا دماغ کھول کر اس طرح باہر آ رہا تھا جس طرح چولہے پر رکھے ہانڈیوں میں پانی کھولتی ہے۔ تو فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ گنہگار عورت ہے جو حرام بچے کو پیدا کر کے اپنے شوہر کا نام لگا دیا کرتی تھی۔ پھر نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے 6ٹھی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کو آگ سے بنی ہوئی تلوار کے ساتھ کپڑے کی طرح کاٹ رہے تھے، اس عورت کے جسم کو کپڑے کی طرح کاٹ کر چیر پھاڑ کر رہے تھے اور جہنم کے آگ میں پھینک رہے تھے۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اسے اس قدر عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ وہ عورت ہے جو اپنے جسم کو غیر مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے 7ویں عورت کو دیکھا کہ فرشتوں نے زبردستی جہنم کی پگھلی ہوئی آگ اس عورت کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس کی وجہ سے اس عورت کے پیٹ اور انتڑیاں گل کر باہر گر رہی تھی، پھر وہی انتڑیاں ان کو اٹھا کر کھلا رہے تھے۔
پھر میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یا رسول عرض کیا تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ وہ گناہ گار عورت ہے جو معصوم لڑکیوں کو بے حیائی اور زنا پر لگایا کرتی تھی اور انہی لڑکیوں کی زنا کی کمائی کھایا کرتی تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے 8ویں عورت کو دیکھا تو اس کے سر خنجر کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح تھی، اور جہنم کے فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں مسلسل 1000 قسم کے عذاب دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ وہ گناہ گار عورت ہے جو اپنے جھوٹ اور چغل خوری کی وجہ سے 2 پریواروں کے درمیان نفرت فساد پھیلایا کرتی تھی اور ان میں جھگڑا کرایا کرتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے 9ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کے چہرے کتے کی طرح تھا۔ جہنم کے خوفناک آگ اس کے پخانے کے راستے سے داخل ہو کر منہ کے راستے نکل رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ، یہ وہ گناہ گار عورت ہے کہ جو عورت ناچنے اور گانے بجانے کیا کرتی تھی۔ پھر میں نے 10ویں عورت کو دیکھا، وہ عورت دونوں ٹانگوں کو جکڑ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور یہ عورت عذاب کی وجہ سے زور زور چلا رہی تھی۔ پھر میں نے فرشتوں سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ وہ عورت ہے جو عورت اپنے شوہر کو اپنی ضرورت پورا نہیں کرنے دیتی تھی اور اس کی حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر غیر محرم لڑکیوں میں مشغول ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، ہلاکت ہے ان عورتوں کے لیے جو یہ گناہ کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں زیادہ تر تعداد عورتوں کی میں نے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان عورتوں کی دشمن ہے اور وہ عورتوں کو گمراہ کر کے ان گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔